اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا ولاگ ہو رہا ہے تقریباً 1.5 مہینے بعد۔ مجھے تیسری مرتبہ ڈینگی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں اسپتال ایڈمٹ رہا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں، میں بہت سارے مس کر گیا ہوں اور کافی زیادہ ولاگ بھی نہیں بنا سکا ہوں، معلومات نہیں دے سکا ہوں۔ اور میں آپ لوگوں کو صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر ترین صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھنے سے کیا تھا، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے یہ جاری رہے گا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے، کیونکہ میری عمر 75 سال ہے۔ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور میرے یوتھیوں سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ دیکھیں، میں نے ہمیشہ حقیقت کے قریب آپ لوگوں کو سچ بتایا اور کوشش کی ہے سچ بتاؤں۔ میری نہ تو آپ لوگوں سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہی میری عمران سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہی میری نواز شریف سے کوئی رشتہ داری ہے۔ اگر عمران نیازی اچھا کام کرے گا تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا، اسی طرح اگر نواز شریف نے بہت اچھے کام کیے ہوئے ہیں اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو اب 21 تاریخ کو نواز شریف واپس آ رہا ہے، تو انشاءاللہ میں نہ صرف لائیو کوریج دکھاؤں گا آپ کو، بلکہ کوشش کروں گا کہ لمحہ بہ لمحہ جو سیاسی صورتحال جو تبدیل ہو رہی ہے۔ اور آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلا آرمی چیف آیا ہے جس نے بلا تفریق احتساب کیا ہے۔ اب یوتھ کے نام مانے تو ان کی مرضی ہے، کیونکہ ان کا اوپر والا پورشن تو ویسے بھی خالی ہوتا ہے، اس میں سوائے عمران کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ نام مانے تو وہ الگ بات ہے۔ ان کے نام پہ صابر شاکر اور یہ عمران نذیر ایسے لوگ جو صحافت کے نام پہ دبا ہے، انہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے، خربوں روپیہ کمایا ہے، اور جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، غلط معلومات دے کے یوتھیوں کو تو اسی طرح ہی وہ کیا جاتا ہے نا۔ اب یوتھ نے وہاں پہ جو ڈانس کر رہی تھی انگلینڈ میں اور جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہی تھی وہ مسلمانوں والی تو نہیں ہے نا، یہ تو کافروں سے بھی گزر گئے ہیں۔ کافر بھی اس حد تک نہیں گرتے ہیں جس حد تک یہ گرے ہیں، خاص طور پہ وہ غلیظ عورتیں گری ہیں جو وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، اپنے ملک کا بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ اور میری ان یوتھیوں سے بھی اپیل ہے کہ جو فوج کے خلاف بولتے ہیں نا، ان سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ اس طرح تم کھاؤ نہ جا کے بارڈر پہ گولی، تم تو صرف ڈالروں کے عوض ڈالر وصول کرتے ہو، بس اس طرح جا کے بارڈر پہ کھاؤ نہ گولی جس طرح وہ کھاتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ ہمارا ملک واپس ترقی کی طرف چل پڑا ہے، اور فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ان جرنیلوں پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے کہ جو کہ بارڈروں پہ اسمگلنگ میں ملوث تھے، ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے قانون، تو اس پہ بات ہوگی، کھل کے بات ہوگی۔ اور کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے جس نے یوتھیوں کو تو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ایک اہم قانون سازی کرنے والا ادارہ ہے، اس کی بالادستی کو تسلیم کر لیا گیا ہے،
اور اکثریت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں بیماری کی حالت میں بے بس ہو گیا تھا، اسپتال ایڈمٹ تھا، میرے وائٹ سیل بالکل کافی خطرناک حد تک کم ہو گئے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی مجھے تھوڑا سا اپنا آپ سنبھالا ہے میں نے فوراً اپنی ڈیوٹی پکڑ لیا ہے۔ آپ سب کو حق سچ دکھانا، یہی ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ سب کو حق سچ دکھاؤ۔ الحمدللہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ میرا ولاگ پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، 10-15 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو اینڈ میں جو دعا ہوتی ہے نا 10 منٹ کی، اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے کام بن جائیں۔ تو جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھا کرے، اور دل میں اور بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں۔ تو باقی جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو میری پوری کوشش ہوگی کہ حق سچ دکھایا جائے۔ اگر اتنی خبر ہے تو اتنی بتائی جائے، اتنا نہیں کیا جائے اس کو۔ کوئی مرچ مسالہ لگائے بغیر آپ کو حق سچ دکھانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ نئے آنے والے جتنے بھی ہیں وہ چینل کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں، اور کوشش کریں کہ اس ولاگ کو گروپوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ یہ آئین پاکستان کی فتح ہوئی ہے اور ان عمرانڈو ججوں کو شکست ہوئی ہے جو کہ بکے ہوئے تھے عالمی طاقتوں کے آگے۔ میں شروع سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں تو ایک ہی بات کر رہا تھا نا کہ انشاءاللہ ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہوگا، چاہے جتنے بھی عالمی طاقتیں مل کے آ جائیں نا اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، جب تک وہ مالک وحدہ لا شریک ہے نا، ہمارے ملک کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب چائنا نے شرط لگا دیا کہ نواز شریف دوبارہ آئے گا تو سی پیک پہ دوبارہ کام اسی طرح زور و شور سے شروع کر دیا جائے گا جس طرح پہلے ہو رہا تھا، جہاں پہ سٹاپ ہوا تھا۔ اور 4 سال سی پیک یوتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیوں روکا گیا تھا؟ کیا دشمنی تھی سی پیک کے ساتھ؟ سی پیک تو ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ اس سے تو آج اگر سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا، 2023 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا، تو آج ہم اس کا پرافٹ جو ہے نا، اس کا جو انکم آنی تھی، یہ محصول کی صورت میں، چونگی کی صورت میں، یہ ٹول پلازے کی صورت میں، وہی اگر ہم بیٹھ کے کھاتے رہتے نا تو ہم 1 روپیہ بھی قرضہ لیے بغیر اپنا ملک چلا سکتے تھے۔ اتنی انکم جتنی پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے نا، سی پیک کے تحت اتنی انکم ایک دن کی ہوگی صرف محصولات کی مد میں۔ تمام ٹیکس ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سی پیک کمپلیٹ کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا ہے؟ کیوں عالمی طاقتیں اس کو روکنا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ غریب سا ملک تھا، یہ اللہ کی مدد سے ایٹمی پاور بنا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جتنا انہوں نے کوشش کی اس کو روکنے کی، اتنا ہی ملک نے ترقی کی۔ جتنا کوشش کی کہ ملک کو دیوالیہ کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے کھربوں ڈالر لگائے، کھربوں کی انویسٹمنٹ کی، یہودیوں کی، قادیانیوں کی، سب کی انویسٹمنٹ پہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ پانی پھیر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں ایک بات بتا دیتا ہوں مسلم لیگ نون والوں کو بھی کہ وہ اس حد تک نہ جائیں کہ ان کو نقصان ہو جائے، کیونکہ میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ باجوہ صاحب ملک کے وفادار تھے۔ وہ اگر ملک کے وفادار نہ ہوتے تو عمران نیازی کے ساتھ مل کے عالمی طاقتوں سے وہ بھی ڈالر وصول کر لیتے اور ملک کو دیوالیہ ہونے دیتے۔ انہوں نے ملک کو نہ صرف ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے بلکہ بر وقت پاکستان کی ایٹمی طاقت کو بھی بچایا ہے، ایٹمی صلاحیت کو بھی بچایا ہے۔ اس کا بھی سودا ہو چکا تھا، خان صاحب نے امریکہ کے آگے اس کا بھی سودا کر دیا ہوا تھا۔ ہماری جو ہے نا یہ بک چکی ہوئی تھی
یہ ایٹمی صلاحیت، ایٹمی پروگرام کا بھی کباڑہ ہو چکا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی مدد حاصل تھی، اور یہ باجوہ صاحب بھی تھے جن کو بعد میں جب پتہ چلا ISI میں جہاں فیض حمید جیسے برے لوگ تھے وہاں اچھے لوگ بھی تھے۔ انہوں نے جب تمام صورتحال آرمی چیف کو بتائی تو انہوں نے نہ صرف سب سے پہلے فیض حمید کو کھڈے لین لگایا، بلکہ اس کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھی تھے اور ملک کو تباہ کرنا چاہتے تھے چن چن کے ان کو سزا دی ہے۔ اب سویلین رہ گئے ہیں، یا پھر وہ جو 2 نمبر عورتیں رہ گئی ہیں، جو عمرانڈو عورتیں تھیں جو جا کے زنا پارک میں زنا کرواتی تھیں، اور نہ صرف خود زنا میں ملوث تھیں بلکہ اس ملک کا بھی بیڑا گرک کر رہی تھی۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باجوہ صاحب نے بروقت قدم اٹھایا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، فوج کو نیوٹرل کیا۔ یہ ان کا ہی کارنامہ ہے جس کو آگے آ کے تو مزید وسعت دی تھی جناب سید عاصم منیر صاحب نے۔ اور آج کل ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، کس پہ؟ یوٹیوب پہ۔ کون مچا رہے ہیں؟ وہی مردود مچا رہے ہیں جو کہ عالمی طاقتوں کے آگے بکے ہوئے ہیں۔ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ ان کو سختی کے ساتھ کنٹرول کیا جائے۔ افواج پاکستان کو اور عوام کے دوران یہ نفرت پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ان کا منہ کالا ہوگا اور یہ ذلیل و خوار ہوں گے اور ہمارا ملک پھر سرخرو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے چن چن کے بندوں کو سلیکٹ کیا ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے۔ پہلے آئے جناب سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے آ کے اپنی بہترین ٹیم کھڑی کی جس نے اس ملک کو کرائسس سے نکالا۔ اب آہستہ آہستہ ریٹ بھی نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں، آٹا، چینی، گھی، ہر چیز سستی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے، قاضی فائز عیسیٰ، بندیال سے جان چھوٹی۔ بندیال نے جتنا نقصان بندیال اور کھوسا نے، بندیال نے اور ثاقب ناصور نے مل کے جتنا نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے نا، اتنا ہمارے دشمنوں نے بھی نہیں پہنچایا ہے جتنا ان مردودوں نے پہنچایا ہے۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، جس طرح انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے اسی طرح۔ جس نے بھی، چاہے جس بھی پارٹی سے تھا، جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب کہ کل ایک تاریخ ساز فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ انہوں نے نہ صرف وہ قانون بحال کر دیا ہے جو ہمارے بنایا تھا پارلیمنٹ نے۔ پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ آئین پاکستان بنانے والا ایک ادارہ ہے جس کو 26 کروڑ عوام سلیکٹ کر کے بھجواتے ہیں وہاں پہ قانون سازی کے لیے۔ اور یہ بندیال جیسے مردود لوگ اٹھ کے عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بن کے، تو یہ انہوں نے جتنی عدلیہ کو بدنام کیا تھا، جتنا عدلیہ کے اندر تفریق پیدا کی تھی، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ تھا۔ اس پہ بھی میں پہلے بھی ولاگ کر چکا ہوں، ایک مزید کروں گا کہ کس طرح ہماری عدلیہ کو اندر سے تقسیم کیا گیا تھا، گروپوں میں بنا دیا گیا تھا۔ لیکن ایک گروپ تھا جو کہ عالمی طاقتوں کے آگے ڈالر رہ کے بکا ہوا تھا، اس میں 5 بندے تھے، 6 تھے، ایک مردود نکل گیا، پیچھے 5 رہ گئے۔ ایک ریٹائرڈ ہو گیا بندیال، جو اپنی ساس اور اپنی بیٹی کے کہنے پہ فیصلے کرتا تھا، اپنی بیوی کے کہنے پہ فیصلے کرتا تھا، انصاف کا قاتل۔ اور پاکستان کی عدلیہ کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی بندے نے نقصان پہنچایا تو یہ بندیال تھا۔ تو اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان عمرانڈو ججوں کو 5-10 کی واضح اکثریت سے عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور عدلیہ نے نہ صرف ثابت کیا ہے کہ عدلیہ مکمل طور پہ آزاد ہے فیصلے کرنے میں، اور فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ عدلیہ نے اپنے اختیارات تقسیم کیے ہیں۔ کس کو؟
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकसीम किया। ये तो मरदूद थे, ये बदवाए हुए शख्स था बंदयाल, और उससे पहले साकब नासूर, और उससे पहले खोसा, और उससे पहले जितने भी थे ना, मतलब एक चैन थी पूरी के पूरी मुल्क को तबाह करने की। और ये 30 साल कोशिशें थी जिन पे पानी फेर दिया गया है। ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, अल्लाह ने मदद किया है। तो अब इंशाअल्लाह हमारी अदलिया को मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ अपना वकार बुलंद किया है, बल्कि इंसाफ का बोलबाला अब इंशाअल्लाह होगा। और जो जितने भी पेंडिंग केस पड़े हुए हैं ना, 30-30, 40-40 साल पुराने, मेरी अपील है कि सबसे पहले उन केसों को देखा जाए। ये सियासी के जो केस उठा के आज दिन चले जाते हैं ना, वो अगर जायज़ केस हो तो ठीक है, वरना इन वकीलों को भी निशाने इबरत बना दिया जाए, जो कि पैसे लेते हैं लेके सियासी जमातों से या आलमी ताकतों से, तो हर रोज़ पहुंच जाते हैं जाके वहाँ पे। क्या खान साहब अर्श से उतरे हैं? अगर नहीं कुछ किया हुआ तो किस चीज़ का डर है फिर? अगर उसने चोरी नहीं की हुई है तो डरना कैसा फिर? अगर चोरी की हुई है तो भुगतेगा फिर, कभी नहीं बाहर आएगा। ये मेरी बात लिख लो यूथियो। उस पे करप्शन के 160 केस हैं, टोटल 200 प्लस केस है, उसमें सिर्फ करप्शन के 160 केस हैं। किस केस में बचेगा? नहीं बाहर आ सकेगा इंशाअल्लाह। अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुका हुआ है। अब आप लोगों को वो बेवकूफ बना के साबर शाकर जैसे, या ये क्या नाम है, ये जो यूथ के चैनल बना के बैठे हुए हैं, जो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो झूठ बोल बोल के आगे भी आप लोगों से डॉलर खाते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे। और आदल राजा जैसे दुश्मन अनासर, जो पाकिस्तान के एक नंबर दुश्मन है, जो रॉ का एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है, वो उस आदल राजा की बात मानते हो, और उस बंदे की बात नहीं मानते हो जिसने हमेशा आप लोगों को सच बताया है। भला आप लोग शीशे को साफ करते रहे, लेकिन आपने चेहरा साफ कर लोगे ना जिस दिन, उस दिन आप लोगों को वाज़ेह तस्वीर नजर आना शुरू हो जाएगी कि क्या क्या इस मुल्क के साथ हुआ है, कितने जुल्म हुए हैं इस मुल्क के साथ, किस तरह इसको लूटा गया है। 76 सालों में पहला आर्मी चीफ आया है जिसने अमेरिका जाके सजदा रेज नहीं हुआ है, जो जो जाके खाना काबा में अल्लाह के हजूर सजदा रेज हुआ है, जिसने मस्जिद नबी में जाके हजूर पाक के दर पे दुआ मांगी है मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क से करप्शन और इसको ख़त्म करने के लिए। और इसमें अल्लाह ने उसको काफ़ी हद तक सुरखरू किया है, आगे भी इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा। तो बाकी अब आप आ जाएं जनाब के, देखें 10 वो तमाम जितने भी बंदयाल ग्रुप ने सस्पेंड किए थे ना कवानीन, वो सारे के सारे बहाल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया है 5-10 की अक्सरियत से, 10-5 की अक्सरियत से। तो अब वो कानून बन गया है। अब उसी के तहत अगर चीफ जस्टिस स्लो मोटो भी लेता है ना, तो वो अकेला नहीं ले सकेगा, उसके साथ 2 सीनियर तरीन जज भी होंगे। तो मैं काजी फायज ईसा साहब को और उनकी पूरी टीम को सलूट पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह अब उनसे उम्मीद है कि अब वो गरीब आवाम की तरफ तवज्जो देंगे, खान साहब का पीछा छोड़ें। खान साहब ने जो किया है वो भुगतेंगे। जो जिस तरह अंदर से फौज के पे आलमी ताकतों के कहने पे इसने हमलावर हुआ था, वो भुगतेगा। और जो यूथ के इसके कहने पे हमलावर हुए थे वो भी भुगत रहे हैं। अब उनसे जाके पूछो, उनके माँ बाप से पूछो ना, कि लोगों ने अपना घर तक बेच के इन 2 नंबर वकीलों को पैसा खिला दिया है। हालांकि मैं तो हर विलाग में उनको मना करता रहा हूँ कि भाई ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है कि वो निकल जाएं, नहीं निकल सकेंगे, वो फंस चुके हुए हैं। अब आर्टिकल 6 लगेगा, उसमें कम से कम सज़ा जो है ना, वो उम्र कैद है, और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत है।
اور یہ آرٹیکل 6 سب سے پہلے خان صاحب پہ لگے گا۔ اب یہ یوتھ کے بھول جائیں کہ دوبارہ وہ کبھی اقتدار میں آ سکے گا۔ جو کچھ اس نے 4 سالوں میں کیا نا، چلو یہاں پہ 4 سال کیا حکومت، پنجاب میں تو 5 سال کیا نا، پنجاب میں 5 سال کیا ہے، کے پی کے میں 10 سال کیا ہے۔ بتائیں نا کیا کیا ہے ان 10 سالوں میں۔ کے پی کے 8 ارب کا قرض دار تھا، اس وقت 996 ارب کا قرض دار ہے۔ وہ یہ پیسہ کہاں گیا؟ ایک اینٹ تک نہیں لگی ہے کے پی کے میں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں جو پروجیکٹ چل رہے تھے ان کو بھی نہ صرف بند کیا گیا، بلکہ پنجاب میں جتنی کرپشن پرویز علائی اور عمران نیازی اور پنکی پیرنی نے مل کے کی ہے نا، فرا گوگی کیوں ملک سے فرار ہوئی ہے؟ کوئی یوتھ کیا بتائے گا؟ ابھی وہ پکڑا گیا ہے، اس کا پنکی پیرنی کا اوریجنل خاوند۔ یہ تو 2 نمبر اس نے رکھا ہوا تھا لوٹ مار کے لیے، اور اس کو خود لگایا ہوا تھا کہ میرے پاس جنات ہیں تو میرے پاس یہ ہے وہ ہے، میں تمہیں وزیر اعظم بناؤں گی۔ وزیر اعظم اس کو بنانے والی تھی وہ عالمی طاقتیں، اور ان کے پیچھے کون تھا؟ جنرل فیض حمید اور اس کی ٹیم پوری، جو کہ اب آپ نے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ آگے بھی یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حق سچ کی فتح ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جس طرح ساتھ دیا ہے نا عوام کی اور پارلیمنٹ کی عزت رکھی ہے، اسی طرح پارلیمنٹ کو بھی مزید اختیارات دینے چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور مزید اس میں اتنی سختی پیدا کر دینی چاہیے کہ یہ جو کوئی بھی جج کرپشن میں ملوث ہو، یا جس کا لگاتار یہ عمرانڈو جج جیسے یہ فیصلے کر رہے تھے، بندیال گروپ جس طرح فیصلے کر رہا تھا، اس طرح کے جب آ جائے نا چیف جسٹس، تو ایسا قانون سازی کرنی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ فوراً اس کو اٹھا کے اڈیالہ جیل میں ڈال دے۔ یہ اختیارات ہونے چاہیے، تب جا کے انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد عوام کو خوشخبری ملے گی کہ نواز شریف دوبارہ 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ نہ صرف حکومت سنبھالے گا، بلکہ پاکستان کی ترقی جہاں سے رکی تھی وہیں سے دوبارہ سٹارٹ ہوگی۔ تو اللہ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں میری اپیل ہے کہ دعا میں شامل ہونے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیں، اور سکپ نہ کیا کریں، ویڈیوز پوری دیکھا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ تو اللہ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ تو اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی قیامت تک، ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، جو جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، چاہے وہ اندرون ملک بیٹھے ہیں چاہے بیرون ملک بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، جس جس نے بھی پاکستان کو تباہ کیا ان سب کو تو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں یا وکیل ہیں، ان سب کو یا اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔
اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے آرمی چیف حافظ سید آصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی پوری ٹیم کی حفاظت فرما، ان کی پوری ٹیم کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح ہمارے ISI سربراہ کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ISI میں جتنے بھی ہمارے بچے کام کر رہے ہیں ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ خاص طور پہ بلوچستان میں جو دشمن کا نیٹ ورک عمرانڈو دور میں بنا ہے، اس کو توڑنے میں یا باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے FIA کے جتنے بھی انچارج سمیت جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اینٹی کرپشن کے انچارج سمیت جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اسی طرح چیئرمین نیب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو ایمانداری کے ساتھ کام کر رہی ہے، ان سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور جو عمرانڈو اس میں بھرتی ہوئے ہیں، جو ملک کے وفادار ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جو ملک کے وفادار نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، جو بھی اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے اللہ نبی پاک کے صدقے میں اس کو تباہ و برباد فرما، اور اے اللہ ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو گورنمنٹ نے یہ اقدام اٹھایا ہے، آرمی چیف نے اقدام اٹھایا ہے افغانیوں کو واپس بھیجنے میں، اس میں یا اللہ ان کی پوری ٹیم کو کامیابی عطا فرما، اور عمران نیازی نے جن 45,000 افغانیوں کو پاکستانی نیشنلٹیاں دی تھیں ان سب کو واپس اپنے ملک میں جانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کے شناختی کارڈ کینسل کرنے میں گورنمنٹ کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ افواج پاکستان پہ چھپ کے حملے کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، نیوی کے رینجرز کے ایئر فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور اسی طرح پولیس کے جوانوں کی افسران کی حفاظت فرما، تمام سرکاری ایجنسیوں کے اہلکاروں کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں میرے سمیت گھروں میں اسپتالوں میں ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا باری تعالیٰ جو بچیاں پاکستان میں، انڈیا میں یا پوری دنیا میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان بچیوں کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کے گھر آباد کرنے میں غیب سے مدد فرما، خاص طور پہ جو یتیم بچیاں ہیں، غریب بچیاں ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جتنی بھی بچیوں نے، میری بیٹیوں نے مجھے اولاد کے لیے کہا ہے یا اللہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب اس دنیا سے جا چکے ہیں،
خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کے عزیز و اقارب کو یا باری تعالیٰ ہم سب کے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی یا باری تعالیٰ گھروں میں لوگ تنگ دست ہیں، جن کے میٹر اتر چکے ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما۔ بجلی کے گیس کے بل ادا کرنے میں لوگوں کو بہت دقت آ رہی ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نواز شریف کو دو تہائی اکثریت سے لا، تاکہ وہ اس ملک کے سے مہنگائی کا خاتمہ کر سکے، مہنگائی کنٹرول کر سکے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو قیامت کے روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔